بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا اور عبد مناف پر جا کر سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک صالحہ، عالمہ اور مجاہدہ خاتون تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ان کے بطن سے نکلا اور مصر پر ٹوٹا اور اس کے روشن ٹکڑے ہر شہر میں جا گرے۔ معبرین یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک عظیم عالم ان کے بطن سے پیدا ہوگا جو بلاد اسلام کو علم سے بھر دے گا۔ ان پیش گوئیوں کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ 150 ہجری وہی سال ہے جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ادریس نے روزگار کی تلاش میں مکہ سے فلسطین ہجرت کی تھی اور آپ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آپ کو اس بات کے پیش نظر کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تربیت غزہ کی بجائے مکہ میں ہی ہو سکتی ہے، جہاں ان کا خاندان اور قبیلہ آباد ہے، جہاں علم و فضل ہے، جہاں ان کے بچے کی زبان کو فصاحت و بلاغت مل سکتی ہے، اور اس کے لیے مکہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ مکہ میں آپ کو ایک علم الانساب کے ماہر کے پاس بھیجا گیا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ طلب علم میں جلدی مت کریں، پہلے کچھ کما لیں، کوئی ذریعہ معاش بنا لیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری لذت تو حصول علم میں ہے۔ اس کے بعد آپ ایک مکتب میں حصول علم کے لیے داخل ہوئے، لیکن غربت کی وجہ سے معلم کی پوری اجرت نہ دینے کی وجہ سے اس کی صحیح نظر التفات نہ پا سکے۔ جب معلم تدریس سے فارغ ہو جاتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو کتاب پڑھایا کرتے۔ اس یتیم ذکی الفہم قریشی بچے کا حافظہ بلا کا تھا۔ جب معلم بچوں کو آیت املا کروا رہا ہوتا تو املا کے اختتام تک آپ نے وہ آیت حفظ کر لی ہوتی تھی۔ جب معلم نے یہ دیکھا تو ایک دن کہا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی اجرت لوں، اور پھر جو تھوڑی بہت اجرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے وصول کرتا تھا وہ بھی لینا بند کر دی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور موطا امام مالک 10 سال کی عمر میں یاد کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کے ساتھ ساتھ کھیل کا بھی شوق تھا، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھاگتے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ کا حقیقی علم تو خدا داد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کو محبت ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قبیلہ سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ، میں قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری زبان، منہ اور ہونٹوں پر لگایا اور فرمایا کہ جاؤ اللہ تم پر برکت نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور بار بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں لوگوں کی امامت کرتے دیکھا۔ نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم سکھانے لگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا کہ مجھے بھی سکھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین سے ایک میزان یعنی ترازو نکال کر مجھے عنایت فرمائی اور فرمایا یہ تیرے لیے ہے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معبر یعنی تعبیر بتانے والے کے پاس اپنا یہ خواب بیان کیا تو اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر قائم ہوتے ہوئے امام اور عالم بنیں گے، کیونکہ مسجد الحرام کا امام تمام ائمہ سے افضل ہے، اور جہاں تک میزان کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو علم حقائق الاشیاء سے نوازا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔
حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبریل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔
جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے تو پوچھا کہ یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا، امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کریں۔ میں نے نبی پاک کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا، اس کا کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اپنے پیارے نبی یاد آ گئے اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشمِ کائنات نے دیکھا، وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ باب السلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے۔
شجاعت و بصالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص وصف تھا جس میں کوئی معاصر آپ کا حریف نہ تھا۔ آپ علیہ السلام تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ بدر پیش آیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنفوان شباب تھا، لیکن اس عمر میں آپ علیہ السلام نے جنگ آزما بہادروں کے دوش بدوش ایسی داد شجاعت دی کہ آپ علیہ السلام اس کے ہیرو قرار پائے۔ آغاز جنگ میں آپ علیہ السلام کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس نے ان کو زخمی کیا تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حملہ کر کے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ غزوہ احد میں کفار کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مبازرت طلب کی تو حضرت علی المرتضیٰ ہی اس کے مقابلہ میں آئے اور سر پر ایسی تلوار ماری کہ سر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرط مسرت میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کے نعرے لگائے۔ غزوہ خندق میں بھی پیش رہے، چنانچہ عرب کے مشہور پہلوان عمر بن عبدو نے جب مبازرت طلب کی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار عنایت فرمائی، خود اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور دعا کی، خداوندا تو اس کے مقابلے میں ان کا مددگار ہو۔ اس اہتمام سے آپ ابن عبدود کے مقابلہ میں تشریف لے گئے اور اس کو زیر کر کے تکبیر کا نعرہ مارا، جس سے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے حریف پر کامیابی حاصل کر لی۔ غزوہ خیبر کا معرکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شجاعت سے سر ہوا۔ جب خیبر کا قلعہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور خدا کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور خیبر کا رئیس مرہب تلوار ہلاتا ہوا اور رجز پڑھتا ہوا مقابلے میں آیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مرہب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر کی فتح کو آپ علیہ السلام کے جنگی کارناموں میں خاص امتیاز حاصل ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔